شان اقدس میں ادنا گستاخی ہوئی آدمی کو جہنم میں پہنچا دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر سے مدینہ لوٹے تو النضر بن حارث اور اغبا بن ابی معیط کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ بدری قیدیوں کو قتل نہ کیا. خفت نے اپنے قتل سے پہلے پکارا، اغبا نے اپنے قتل سے پہلے پکارا، اے گروہ قریش، یہ کیا بات ہے کہ مجھے باندھ کر قتل کیا جا رہا ہے؟ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کفر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیہودہ گفتگو کرنا، اس کی وجہ یہ وہی اغبا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے اور اس گستاخ نے آپ کی پشت مبارک پر اونٹ کی چمڑی ڈال دی. فتح مکہ کے دن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گستاخ رسول حارث بن طلحہ پر قابو پایا اور قتل کر دیا. نسائی نے حضرت سعید سے روایت کیا کہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو امن دے دیا مگر 4 آدمیوں کے لیے سزا باقی رکھی اور فرمایا کہ یہ 4 لوگ اگرچہ کعبے کے پردے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں تب بھی ان کو قتل کر دو. وہ 4 لوگ کون تھے؟ پہلا اکرمہ بن ابی جہل، دوسرا عبداللہ بن حنظل اور تیسرا مقیز بن مساجہ، چوتھا عبداللہ بن فعاد بن ابی سر. ان میں اکرمہ بن ابو جہل، یہ اکرمہ کون ہے؟ یہ سب سے بڑے دشمن رسول، گستاخ رسول ابو جہل کا بیٹا ہے، مگر اللہ نے قسمت کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اکرمہ ایمان قبول. عبداللہ بن سعد کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا پروانہ لے لیا اور اسی طرح ابن سعد حفظ و امان میں آ گیا اور عبداللہ بن حنظل پکڑا گیا اور واصل جہنم. مقیس کو لوگوں نے سر عام بازار میں قتل کیا. اسی فتح مکہ کے موقع پر ابن قتل کی باندیوں کے خون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دیا. وہ دونوں باندیاں خربیہ اور ارنب تھی. چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خربیہ اور ارنب یہ دونوں باندیاں ابن قتل کی گانے والیاں تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں گایا کرتی، قتل کر دی. اس کی ایک باندی خرطنہ یا فرتنی بھاگ گئی. لوگوں نے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امان دیا. ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس گستاخ کو قتل کر دے؟ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی خدمات پیش کی اور اس دریدہ دہن کا کام تمام کر دیا. قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ ایک اور بدتمیز کے قتل کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور زبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تو ان حضرات نے جا کر اس کو قتل کیا.
کتاب الرایۃ الفتوح نے اپنے شیخ سے روایت کیا عمر سیف بن عمر نے کہ مہاجر جب علاقے یمامہ کے امیر تھے، ان کی عدالت میں 2 گلوکار لونڈیوں کا معاملہ پیش کیا گیا۔ ان میں ایک آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مذمت آمیز اشعار گایا کرتی تھی۔ مہاجر نے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا اور سامنے کے 2 دانت نکال دیے، اور دوسری گلوکارہ مسلمانوں کی حجو کیا کرتی تھی۔ مہاجر نے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے اسے لکھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والی گلوکارہ عورت کو جو سزا دی، مجھے اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تمہیں اس کے قتل کا حکم دیتا، اس لیے کہ انبیاء کی توہین کی سزا دیگر سزاؤں سے مختلف نوعیت کی ہوتی ہے۔ سیدنا عمر نے بھی اسی طرح ایک گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا۔ اس کی گستاخی یہ تھی کہ وہ ایک یہودی سے جھگڑا کیا اور فیصلہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا تو وہ اس یہودی کو لے کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صدیق اکبر نے معاملات کو سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب وہ سیدنا عمر کے پاس آیا۔ سیدنا عمر نے یہ سن کر کہ اس گستاخ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا ہے، آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر تلوار لائی اور اس کی گردن مار دی۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا موقف گستاخ رسول کے بارے میں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا اور ان کے اصحاب کا مذہب یہ ہے کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزار ہو یا جھٹلایا وہ مرتد ہو، اور حلال الدم مگر یہ کہ لوٹ آئے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے بعد سزا نہ دی جائے، جیسا کہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں جس مسلمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی یا جھٹلایا یا کسی طرح کا عیب لگایا تو اس نے اللہ عز و جل سے کفر کیا اور اس کی بیوی مطلقہ ہو گئی، یعنی نکاح ختم ہو گیا۔ اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ختم کر دیا جائے۔ امام مالک کا موقف یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے حضرت امام مالک سے یہ فتویٰ پوچھا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے تو کیا حکم ہے؟ سجائے کہ عراق کے بعد فقہا کوڑوں کی سزا دینے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ بس امام مالک یہ سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا، اے امیر المومنین، اس امت کے وجود کا کیا جواز ہے کہ جس میں اس کے نبی کی گستاخی رواج پائے؟ نیز فرمایا، جو انبیاء میں سے کسی نبی کی گستاخی کا مرتکب پایا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، اس کو قتل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی گستاخی پر کوڑوں کی سزا دی جائے، اور نبی پاک کے گستاخی کرنے والے کو قتل کیا جائے۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا موقف، اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا نظریہ بھی یہی ہے کہ گستاخ رسول کا قتل کیا جائے اور توبہ کا مطالبہ نہ کیا جائے۔ یعنی اس طرح جو قتل واجب ہوا وہ توبہ سے ساقط نہ ہوگا۔ نیز گستاخ رسول کے حکم قتل میں چاروں ائمہ کا اتفاق۔ حضرت قاضی ایاز کا موقف یہ ہے کہ حضرت قاضی ایاز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا گستاخی پر بھی قتل کا فتویٰ صادر فرما دیا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم اس حکم میں قطعاً کوئی استثناء نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں کوئی شک ہے، خواہ صراحتاً ہو
یعنی کھل کے ہو گستاخی توہین